السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، کچھ میری بہنوں کا کہنا ہے کہ ہم گھر میں ہوتے ہیں اور ہمیں گھر میں ڈر سا محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے کھڑا ہے، یا پھر ہم کچن سے دالان میں یا اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے، لیکن جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی کبھی ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کہ ڈبل بیڈ گھسیٹنا یا صوفہ گھسیٹنا، اس طرح کی ہمیں آوازیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مخلوق جسے ہم جن کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور وہ اتنے لطیف، اتنے ایسے ہیں، یعنی ہم ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ہر جگہ موجود ہیں۔ ایسا نہیں کوئی ان کی خاص جگہ ہو۔ خبیث شیاطین کی تو جگہ ہوتی ہے کہ وہ ناپاک اور گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹوائلٹ ہے، واش روم ہے، یا کوڑا کرکٹ جہاں پڑتا ہے، یہ ان کی جگہ ہوتی ہیں، یہ خبیث شیاطین کی ہوتی ہیں۔ لیکن جو اچھے جن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، نہ ہی کسی کو پریشان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، چاہے وہ خبیث شیاطین ہوں یا اچھے جنات ہوں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو جان سے مار سکیں یا کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچا سکیں۔ یہ ان کے اندر اتنی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ یعنی اللہ کا کلام پڑھ کر اس کو جلا دیں یا اس کو بھگا دیں یا اس کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ تو اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے اپنے کلام کے ذریعے۔ یعنی کوئی خبیث یا کوئی جن ایسا کسی انسان کو اوپر آ جائے اور وہ اسے پریشان کرتا ہو، تو کوئی دوسرا شخص یعنی عامل وغیرہ اس کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کرے، پڑھے پھونکے، تو اس سے اس جن کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ جل بھی جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ جل کر راکھ بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سے جنات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اس پر سے نکل جاتے ہیں، انسان میں سے نکل جاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز شیطان کے اندر نہیں کہ وہ انسان کو پر حاوی ہو جائے۔ ناظرین، میں نے پہلی بھی ویڈیو بنائی تھی اس پر کہ انسان کے اندر جنات کب اور کیسے داخل ہوتا ہے، میری وہ ویڈیو دیکھیے۔ میں پھر یہاں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلی وجہ جو ہوتی ہے نا، وہ ڈر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی انسان ڈرے گا تو ممکن ہے کوئی شیطان، کوئی جن اس کے پیچھے لگا ہو تو وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ خود ایک جن نے بتایا ہے، ایک عامل کو، جو کہ عبداللہ بن باز تھے علیہ الرحمہ۔ ان کو اس جن نے بتایا تھا کہ ہم کسی انسان کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی انسان کے اندر داخل ہو جائیں اور اس وقت وہ اللہ کا ذکر شروع کر دے تو ہم فوراً جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے ذکر میں، اس کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان کے اندر کوئی جن داخل ہو جائے اور انسان اسی وقت اللہ کا ذکر کرنے لگے تو پھر وہ جن اس سے جل جاتا ہے، اس سے نکل جاتا ہے۔ تو داخل ہونے کی سب سے پہلے وجہ یاد رکھیے کہ ڈر، وہ دیکھتا ہے کہ انسان کب ڈرتا ہے۔ ایک لیڈیز کے اندر جب جن داخل ہوا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کافی ٹائم سے کافی وقت لگایا اس کے اندر داخل ہونے کے لیے، لیکن میں اس کے اندر داخل نہیں ہو پاتا تھا۔ یہ نماز بھی پڑھتی ہے، ذکر و اذکار بھی کرتی ہے، لیکن ایک رات اس کی چھت پر ایک چور آیا اور اس کی کھٹک سے اس کی آنکھ کھولی اور اس وقت یہ ڈر گئی۔ جیسے ہی ڈری میں اس کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ تو وہ انتظار کر رہا تھا کب انسان ڈرے اور وہ اس کے اندر داخل ہو جائے۔ ناظرین، کبھی بھی گھر کے اندر چاہے آپ اکیلے ہوں یا اکیلی ہوں، ڈرنا نہیں چاہیے۔ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ سب جو ہے اللہ کے کلمات ہیں، ان کو زبان سے پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ڈر یا خوف محسوس ہو، آپ کو ایسا لگے کہ میرے پیچھے کوئی ہے، تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنے لگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر شروع کر دیے، چاہے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ
کچھ دنوں یہ عمل کیجیے، صرف کچھ دن تک انشاءاللہ یہ جو چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے نا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے، کبھی آپ نے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، تو صرف مشکل سے 3 دن گزریں گے، آپ کو اس سے نجات مل جائے گی، کیونکہ جو شیطان ہے جو پریشان کر رہا ہے آپ کو، جو آپ کے پیچھے سے ایک دم گزر جاتا ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ آپ سے دور ہٹے گا، بھاگے گا آپ سے جب آپ ذکر کرنے لگیں گے۔ اور اس کا سب سے بہترین علاج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صبح ہی اٹھتے سب سے پہلے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھیے، پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 1 مرتبہ ہو گئی، پھر دوبارہ سے پھر آپ کو پڑھنا ہے، لیکن قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھنا ہے، قل شریف پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، پھر تسرا کے بھی قل اعوذ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اپنا حصار کر لیجئے۔ اور فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پیر بدلنے سے پہلے، پیر اٹھانا نہیں ہے، ایسی ہی اتحیات میں بیٹھے بیٹھے آپ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہی مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ صبح شام کے یہ دونوں اذکار پر پابندی کر لی تو آپ چوتھے دن خود مجھ سے واٹس اپ کر کے کہیں گی کہ اب مجھے کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا، نہ ہی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس پر عمل کریے میرے بہنوں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ عمل کریے، انشاءاللہ آپ کے اندر سے ڈر نکل جائے گا۔ آخر میں ایک بار پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے، یہ شیاطین یہ جنات جتنے بھی ہیں یہ انسان کا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتے اللہ کے حکم سے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے، صدقے کی نیت سے شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔